بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2041 ہے اور آج سورۃ النجم کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 50 تا 55، 50 to 55۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ اسی نے، اہلک ہلاک کیا، عادن الاولا، عاد اولا کو، وثمودا اور ثمود کو، فما ابقا، پھر اس نے باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی، من قبل، پہلے، انہم، بلا شبہ وہ، کانو، وہی تھے، اظلم، بہت زیادہ ظالم، واطغا، بڑے سرکش، والمؤتفکات، اور الٹ جانے والی بستی کو بھی، اہوا، اس نے زمین پر دے مارا، فغشاہا، پھر اس کو ڈھانپ لیا اس نے، ماں جس نے غشہ ڈھانپا، فبأي آلاء ربک، پھر کون سی اپنے رب کی نعمتوں میں، تتمارا، تو شک کرے گا۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور ثمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ بات بھی کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ دوسری بات، قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ تیسری بات، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ چوتھی بات، نوح علیہ السلام کی قوم جو سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھی۔ پانچویں بات، جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا۔ چھٹویں بات، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ ساتویں بات، لہذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت کے واقعات بیان فرما کر نصیحت فرما رہے ہیں تاکہ وہ ان واقعات سے سبق سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ چنانچہ فرمایا
کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں قوم عاد کی ہلاکت کی خبریں بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کیسے سخت عذاب میں انہیں مبتلا کر کے اس دنیا سے مٹا دیا اور ان کی اس ہلاکت کو رہتی دنیا تک عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس قوم کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انہیں ہدایت کا درس دیں، مگر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ ہلاکت خیز ہوا۔ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے ہلاک ہونے والی قوم یہی عاد ہے، جس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے کہ عاد ابن ارم بن سام بن نوح۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد قوم سمود کی ہلاکت کو بیان فرمایا، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اس قوم نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا وہ لوگ انہی کاموں میں پڑے رہے۔ پھر نتیجہ وہی ہوا جو دنیا نے دیکھا۔ اس طرح ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب کے سب اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ گئے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ ان میں سے کسی کو بچا ہوا پاتے ہیں؟ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 8۔ اور فرمایا کہ ان دونوں قوموں سے پہلے بھی ایک اور قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، کہ جن کی سرکشی اور ظلم کی حد تک یہ دونوں قومیں بھی نہیں پہنچ سکیں۔ یہ قوم تو نافرمانی اور گناہوں میں ان سے بڑھ کر تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک ہدایت کی طرف بلایا، 950 سال تک، مگر اس قوم نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ یہ لوگ اپنی اولاد کو ان کے پاس لے جاتے اور یہ وصیت کرتے کہ دیکھو ہمیشہ اس آدمی سے بچتے رہنا، اس سے یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے باپ نے بھی مجھے یہی تاکید کی تھی اور میں اب تمہیں تاکید کر رہا ہوں۔ ان سب قوموں کی ہلاکت و تباہی کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنے نبی کی نافرمانی اور اللہ کے حکم سے روگردانی۔ تو جس قوم میں بھی یہ سبب پایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے گا۔ لہذا تم لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کرو، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے تم ان کاموں سے بچو، ورنہ تمہارا بھی انجام انہی جیسا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو بستیاں اوندھی گری ہوئی تھیں، جن کے بارے میں تم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا، ان بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اٹھا کر پٹک دیا، اور وہ اسی طرح زمین پر مردہ پڑے رہے۔ یہاں ان بستیوں سے مراد شہر مدائن کی بستیاں ہیں کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم نے بھی سرکشی کی، نافرمانی کی، ساری حدوں کو توڑ دیا تھا انہوں نے، اور ایسے ایسے گناہ ایجاد کیے کہ جو روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے تھے، لہذا انہیں بھی اس کی سزا دی گئی، اور وہ بھی دیدہ عبرت بن کر رہ گئے۔ یہاں پر فغشاها ما غشا سے ان کے عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس چیز نے بھی انہیں ڈھانپ لیا وہ ڈھانپنے ہی والی تھی، یعنی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر انہیں الٹا زمین پر پٹک دیا گیا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کہ ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، اور پکی مٹی کے پتھر ان پر برسائے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 74 ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، یعنی ان تمام قوموں پر جو عذاب آیا وہ تم پر بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرما کر اس عذاب کو تم سے دور رکھا، اور یہ نبی تمہیں مختلف انداز سے، متعدد دلائل سے حق کو سمجھاتے ہیں، مگر پھر بھی تم ان کی بات کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں؟ کیا تمہیں
اللہ کی بیان کی بھی کسی بات میں شک ہے، یا یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو اس عذاب سے بچے رہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو تم بڑی غفلت میں جی رہے ہو، تمہیں عذاب دیا جائے گا جیسا انہیں دیا گیا، لہذا اپنی باری کا انتظار کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔